السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بارك الله لنا ولكم في الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ تو نے اپنی جوانی میں بھولا ہے رب کو اور طاقت کے بل میں بھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ حکومت کا نشہ فرعون کو بھی تھا وہ ظلم پر ظلم خلقت کرتا رہا حکومت کا نشہ فرعون کو بھی تھا
وہ ظلم پر ظلم خلقت کرتا رہا، جب سمندر پر ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر پر ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی کرسی کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، ارے مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین پر دھسا تو کہنے لگا، ایسے خزانوں کے پانے سے کیا فائدہ۔ معزز حاضرین جمعہ، قابل تعریف علاقہ کے بزرگانان دین، ہونہار نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلو اس خداوند قدوس کی تعریف و حمد و ثنا کی کبریائی اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں اور اتنی احسانات ہمارے اوپر موجود ہیں کہ ہم ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین، دل کی گہرائیاں سے، دل کی تہ سے اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے پڑھیے الحمدللہ، بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بہو الہ العالمین تو قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاؤں پر، بالعموم ہماری آخری کڑی، آخری لیڈر، خاتم النبی، نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش سے نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، آج خطبہ جمعہ لہرا پھلواڑی کی جامع مسجد کہ آج کا میرا موضوع سخن ہے اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ادنا سا عالم دین ہوں۔ بڑے بڑے عالم دین آپ کے یہاں آئے اور اسی منچ پر تقریر کر کے گئے، آپ نے ان کو سنا، ان کی تقریر کو بھی آپ نے بڑے غور سے سنے، آپ کو بخوبی مدنی لوگوں کا نام بھی یاد رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ کوئی بڑے محدث مدنی آ کر کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، آپ کے دلوں کے اندر ڈر نہیں دکھا سکتا ہے، تو پھر کس سے ہماری اصلاح ہوگی؟ ہمارا سماج کیسے سدھرے گا؟ ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بڑے آپ کے اس علاقے کے اندر جب سے میں نے دیکھ رہا ہوں، اس جامع مسجد تعمیر ہونے کے بعد بڑے بڑے مدنی آئے، بڑے بڑے علماء آئے، جن کے جوتے کی نوک کے برابر بھی ہمارے علم نہیں ہے، ہم ان کے شاگرد کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن کیا آپ کے سماج کے اندر تبادلہ آئے؟ آپ کی قوم کے اندر کوئی رد و بدل آئے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کے اندر سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ بس آپ کی عادت یہ بن چکی ہے کہ مدنی آئیں گے، ان کی تقریر سنیں گے، کون کس اچھا لہجے سے تقریر کرتے ہیں، کن کی زبان میں تاثر ہے، کن کی نہیں ہے، بس آپ کو سننا یہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی محض دھوکہ ہے۔ تیاری آپ کو کرنی ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ تو آج یہ نسلیں، یہ مردہ ہوا قوم جو مر چکی ہے، جن کے سامنے میں باتیں کہہ رہا ہوں، ذرا سا بھی اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو آج یہ جمعہ کا دین نہا دھو کر آیا ہے تو عصر کی نماز میں بھی رہتا، لیکن نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب، کیا کوئی ایسا راستہ ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسی علاج ہے، کوئی ایسا دوا ہے جس کو ہم اپنائیں اور ہماری زندگی میں ایک تبادلہ پیدا ہو جائیں، ایک چینجنگ آ جائیں، ہم سدھر جائیں؟ ہے کوئی ایسا راستہ؟ جی ہے۔ قرآن کریم میں ایک راستہ نکالا گیا ہے اور وہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ حشر کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس چیز کا ڈر
اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ رب کائنات کے سامنے ایک دن ہمیں کھڑا ہونا ہے تو یقیناً میرے بھائیوں گناہ سے باز آ جائیں گے۔ آج یہ معاشرہ، آج ہندوستان، یہ پوری دنیا جتنی ٹیکنالوجی سے ترقی کر رہی ہے اتنی ہی گناہوں کا گراف بھی بڑھ رہا ہے۔ انسان ہر قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، کیا تمہارا مواخذہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تیرا پکڑ نہیں کر رہا ہے؟ صرف تمہیں چوراہے میں لوگ دیکھ لے تب تمہیں اللہ پکڑ رہا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی میں نے 2 جگہوں سے 2 قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو الہ العالمین مجھے اس مختصر وقت پر سامعین کے سامنے حق بات اور سیدھی بات قرآن کی اس طرح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سامعین کو سننے سے زیادہ ان کے اندر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بزرگوں دوستو، جب میں ایک بات کہہ دیتا ہوں آمین کی جب بات آئے تو آمین کہو، کیونکہ ڈر ہے آپ کو کہ آمین کہیں اور اللہ مجھے ہدایت دے دے تو اثر سے پھر نماز پڑھنے کے لیے شروع کر دینا پڑے گا۔ آمین میں بھی کوتاہی، جب نبی کا نام آئے تو درود بھیجو، تاکہ یہ مسجد، یہ 200-400 کی تعداد، جب مسجد میں نبی کا نام آئے تو گونج اٹھے درود، تو ان کی فضائیں بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں، لہرا چوک کے جامع مسجد میں انسانوں کی تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اے انسان ہم تمہاری آنکھ کی چوری کو بھی جانتے ہیں۔ اے لہرا فلواری کے لوگوں، اے دانش مندوں، اے عقل مندوں، اے گناہ کے بازار میں رہنے والوں، اے فری فائر اور کسٹم میں لگانے والوں، اے رات بھر گناہوں میں اپنی زندگی کو بتانے والوں، بند کمرے میں اور تنہا میں بتانے والوں، آج کی تقریر تمہارے اوپر گرا گزرے گی۔ مجھے معاف کرنا، قرآن کی تفسیر یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اعلان ڈنکے کے چوٹ پر، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے انسان ہم تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں۔ تم راستے میں چلتے ہو، تمہاری آنکھ کس کس چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے، ہم ان کو ان کے پلکوں سے بھی خبر رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی مواخذہ کرتے ہیں۔ آنکھ تو یہ بہت باہری حصہ ہے، یہ تو بہت الگ بات ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہم تمہارے دلوں کو، بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ اے لوگوں، میرے بھائیوں، بتاؤ کیا تم نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے؟ تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے نام پر بغض عداوت دشمنی پھیل رہی ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر فرماتا ہے، اے لوگو، ہم تمہارے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو باتیں نکل رہی ہیں، ہم ان کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارا فرشتہ ان کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے والوں، وہ غیبت کرنے والوں، موبائلوں پر جھوٹ بولنے والوں، ذرا تصور کرو، اللہ تیری زبان، تیری باتوں کا بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں دکھا بھی دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تم گناہ کا کام کرو گے، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، اور رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اجاگر کر دیا جائے گا۔ وہ لوگوں، اللہ سے ڈرو، چاہے تنہائی میں رہو یا بند کمرے میں رہو یا اجالے میں رہو یا اکیلے میں رہو یا ہاسٹل میں رہو یا ہاسٹل کے باہر میں رہو یا بند کمرے میں رضائی کے اندر بھی رہو، ہر وقت یہ سوچو کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا مواخذہ اتنا سخت ہے میرے بھائیوں، ان کی پکڑ کا اتنا مواخذہ ہے، وہ بصیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، اور اتنا بھی سنتا ہے کہ پہاڑ کی بلندیوں پر اگر کالی سی چونٹی کی، اگر چھوٹی سی چونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی سن سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کے قدرت کا پکڑ ہے، یہ ان کا مواخذہ کا عالم ہے۔ لوگوں، گناہ سے اجتناب کرو، یہی ہے کہ تمہیں کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے،
دنیا کی کوئی ماں کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی عالم دین دنیا میں ایسا نہیں آیا ہے کہ تقریر کرنے کے بعد آپ کے اندر ڈر پیدا کر دیں، وہ تقریر کرنے کے بعد چلا جائے گا، آپ کی عادت وہی بنی رہے گی۔ ہاں اگر آپ کو کوئی چیز روک سکتی ہے گناہوں سے تو اللہ رب العالمین کا ڈر روک سکتا ہے۔ چلیے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ علماء لوگ بتا سکتے ہیں جن کو یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھتی، اتنی خوبصورت تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا یہ عالم تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی دو ٹکڑوں میں بٹ جایا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی تھی۔ اور نوجوانوں، اگر تجھے زیادہ گھمنڈ اپنی خوبصورتی پر تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ تیری خوبصورتی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نقشہ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ آئے نوجوان تجھے گناہ سے روک سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب قرآن نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ جس کا نام زلیخا تھا، حالانکہ حدیثوں کے اندر اس کا نام زلیخا نہیں لیا گیا ہے، مشہور نام زلیخا نام لیا جاتا ہے۔ اسی کے گھر میں پلے بڑے ہوئے یوسف علیہ السلام۔ یوسف کو وہ زلیخا خوبصورت تھی، حسین و جمیل بھی زلیخا تھی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں کیا اور وغلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیے، تمام روشنداں کو بند کر دیا گیا، تمام کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام بھی اکیلے ہیں اور وہ خوبصورت حسین و جمیل زلیخا نام سے وہ بھی اکیلی ہیں، دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہیں۔ لیکن اس موڑ پر زلیخا جو آواز نکل رہی ہے کو بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وقالت حیت لک، آئے یوسف علیہ السلام، آؤ میرے ساتھ جسمانی خواہشات پوری کرو، آؤ میرے ساتھ میری پیاس کو بجھا دو، میں تیار ہوں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ او لوگوں، بند کمرے میں اکیلا ہے، کیمرے کا کوئی ڈر نہیں ہے، لوگ نہیں دیکھ رہا ہے، اندر کمرہ اگر اندر ہے تو باہر کا کیا نظارہ ہے دیکھ نہیں پاتا ہے، باہر کا آدمی اندر کا نظارہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا زبان سے جو الفاظ نکلا تھا، قال فاعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا گھنونا کام نہیں کر سکتا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اے زلیخا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے لڑکیوں سے بات کرنے والوں نوجوانوں، اے پوری راتیں پھر آفیات چلانے والوں، میں تم سے مطالبہ کر کے کہتا ہوں، ذرا سوچو تو تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا استاد تو نہیں دیکھ رہا ہے، تم ہاسٹل میں ہو تمہارا ٹیچر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب تم تنہائی میں رہو تو یہ سوچو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، اصلاح خود ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ 5 گنا نماز پڑھنے کے لیے کوئی عالم دین نہیں بولے گا، خود نماز پڑھنے کے لیے رونتے ہوئے آؤ گے، رینگتے ہوئے آؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا خوف ہے، یاد رہے گا۔ ایک واقعہ اٹھاؤ، مختصر انداز میں بتاتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور انسان احد پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کے آئیں گے۔ ہمارا آپ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سنو کان کھل کر کے، تہجد پڑھنے والوں، اگر تمہارے اندر یہ برائی ہے کہ رات کے سناٹے میں کسی کا آل دباتے ہو جا کر کے، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی بیٹی بہو کو لڑاتے ہو، تو سنو یہ کچڑا چٹا کھولا جائے گا تمہارا۔ احد پہاڑ کے معنی نے کیا لے کے آئیں گے اور بڑے فخر سے جنت جانے کا بھی منہ میں ہوگا، گھسنے ہی والا تھا۔ اتنی من اللہ کہے گا نہیں، نیکی تو تیری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم نے کبھی یہ تصور کیا لوگ تو تجھے سماج کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائیو، میں بڑا عالم دین ہوں، میری بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن میں تنہائی میں کیا کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معاشرہ سے چھپ کر رہا ہوں، ماں باپ سے ہٹ کر رہا ہوں، استاد سے ہٹ کر رہا ہوں،
समाज के अंदर मेरा एक अच्छा छवि है, समाज के अंदर मेरा एक अच्छा नाम है, उस नाम को कोई नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह कहता मेरे बंदा तेरे दिल से तो वाकिफ़ हूँ, तेरे हरकतों से भी वाकिफ़ हूँ। और कल क़यामत का दिन होगा, वो उहद पहाड़ के माने नेकियां लेके आएंगे, अल्लाह उस नेकियां को बाइकाट कर देगा, उस नेकियां को काट देगा। यही होगा वो आदमी रात के सन्नाटे में, रात की तिहाई में, बंद कमरे में, अकेले में, रात के सन्नाटे में गुनाह का काम अंजाम दे रहा था, जो समाज से छिपे कर रहा था, जो समाज को पता नहीं था। ओ लोगों, अपनी दाढ़ियां दिखाने वालों, टोपियां दिखाने वालों, नमाज पढ़ने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कहीं खौफ अल्लाह तेरे अंदर ना हो। हमने आपके अंदर बड़ी अच्छी तकरीर की है, लेकिन हमने अगर मोबाइलों में गलत की चीज़ें देखेंगे, अगर हमने अगर लड़कियों से बात करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये तकरीर करना, हमारे दीनी तालीमी सिलसिला को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बरकरार रखेगा, लेकिन कल क़यामत का दिन हमारा ये वबल बन जाएगा, क्योंकि हमने तो बंद कमरे में गलत काम कर रहा था। चलिए एक मिसाल ले लीजिए। आज आप बाज़ार के करीब रहते हैं, शहर में आपको शुमार किया जाता है, लहरा वालों, बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े शोरूम में कैमरे लगाए रहते हैं। किस मकसद से लगाया रहता है? सिक्योरिटी के मकसद से, ताकि चोर 1000 मरतबा चोरी करने से भी डरता है कि नहीं चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी उनको, लोग मारेंगे, बेइज्जती होगी उनकी, 1000 मरतबा डरता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये तो इंसान का बनाया हुआ कैमरा है, इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, इनका वायर टूट भी सकता है, इनकी बिजली की सप्लाई जा भी सकती है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, इनका हार्ड डिस्क बर्बाद हो भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, इनका रिकॉर्डिंग जा भी सकता है। ये इंसान का बनाया हुआ कैमरा है। आए लोगों, इंसान के बनाए हुए कैमरे में इतना डर है कि चोर चोरी करने से 1000 मरतबा डरता है। कभी तुमने सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं 24 घंटा जब से तुम माँ के पेट से पैदा हुए हो ऑनलाइन रहता है, दोनों कैमरों को मुतय्यन कर रखा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। ओ लोगो, तुम दिन भर में जो काम करते हो, 24 घंटा जो काम करते हो, उन कामों को रिकॉर्ड करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों किरामन कातिबीन को रखा है। जो तुम्हारा हर बुरे अमाल को रिकॉर्ड किया जाता है, हर बुरे अमाल को दिखाया जाएगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि दुनिया का बनाया हुआ इंसान का कैमरे से इतना डरते हो, तो फिर जब फजर की नमाज होती थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की जब सदाएं बुलंद हो रही थी, ओ मखमल में सोने वालों, ओ तकिया में सोने वालों, ओ अपने आयशो आराम की बिल्डिंगों में सोने वालों, उस वक्त तुम्हें अल्लाह का खौफ क्यों नहीं ललकारा? क्यों नहीं ललकारा? मेरे भाइयों, डरो अल्लाह से, तब गुनाहों से बच सकते हो। अगर अल्लाह का खौफ है, बन इस्राइल का वाक़या मैं बताऊंगा अगर वक्त रहा। मेरे भाइयों, उससे कबल मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारा कचरा चिट्ठा जब खोल दिया जाएगा क़यामत का दिन, तो हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते हैं, उनको इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह मैंने ये काम नहीं किया था। आइए, मोबाइल चलाने वालों, ये उंगलियां जिन जिन चीज़ों को टच कर रही है ना, इन चीज़ों भी गवाही देगी तुम्हारे मुखालिफ। बता रहा हूँ, शहीद अलैकुम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यक्सिबून बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, तुम्हारा हर एक हरकतों को तो रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन आए मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन तुम्हारे उंगलियां गवाही देगी, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे चमड़ियां गवाही देंगे। इंसान गुनाह करने के बाद झूठ बोलने का कोशिश करेगा, अल्लाह मैंने फला काम नहीं किया था। अल्लाह कहेगा तू किसका तू मानेगा? गवाही बता। क्या तू फला अब्दुल रहमान की गवाही मानेगा कि नहीं अल्लाह ये मेरे दुश्मन था, दुनिया में इसका गवाही नहीं मानूंगा? तो अल्लाह कहेगा क्या तेरा अपना कोई ऐसा दीदार होगा जिसका तू मानेगा? क्या तेरे करीब वाला आदमी का गवाही तू मानेगा कि अल्लाह मैं मानूंगा? अल्लाह कहेगा अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे मुंह में मरहम पट्टियां बांध दी जाएगी, मुंह में बोलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, तुम्हारे चमड़ियां गवाही देगी, तुम्हारी आंख फटी की फटी रह जाएगी। क्या कहोगे?
تم سوچتے ہو یہ تمہارا ہے؟ نہیں، موبائل شو روم سے خریدو نا تو موبائل ہی خریدو، ریچارج الگ سے لگتا ہے۔ ایپ اگر انسٹال کرو گے تو سرکار کو، امبانی کو ریڈنگ کی شکل میں اور ایم بی کی شکل میں پیسہ دو، اس کے بعد ایپ خریدنا پڑتا ہے، اس سے کام حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، سمجھدارو، عقل مندو، ان کو غلط جگہ میں خرچ مت کرو، تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہیں پکڑا جائے گا، یہ گواہی تمہارا برعکس دے گا۔ چلو قرآن کریم پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، ایک آیت ملتی ہے دل دہلانے والی آیتیں۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کا دن ہوگا، بس اسی طرح منظر کو دیکھو، حشر کے میدان میں سب کھڑا رہے گا، مولوی بھی رہیں گے، مدنی بھی رہے گا، جاہل بھی رہے گا، شرابی بھی رہے گا، مکاری بھی رہے گا، بے نمازی بھی رہے گا، نمازی بھی رہے گا، سب ایک ہی سب میں کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب سب کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، سب کو جب نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرماتا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ، جب مجرموں کو، مشفقوں کو، فاجر لوگوں کو جب ان کی کتاب دے دی جائے گی، ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو کھولے گا، اپنی کتاب کو کھول دیں گے اور کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال اللہ جو میں نے رات کے سناٹے میں کیا تھا، بند کمرے میں کیا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سماج کا لوگ نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ وہ بھی چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر موجود ہے۔ یا اللہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یا اللہ اس میں ہر چھوٹے بڑے گناہ موجود ہے۔ یا اللہ تو اللہ کہے گا کیا تو اس کو انکار کرتے ہو؟ انکار کرنے کا کوئی نام ہی نہیں رہے گا۔ کچڑا چٹھا جب کھول دیا جائے گا اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، جس طرح آئے لہرا کے لوگوں، یہ ایک مجرم، یہ گانا بڑا مشہور ہے کہ جو پکڑا گیا وہ چور ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ بہت ہوشیار ہے۔ نہیں، دنیا کے اندر بھی ہوئی ہے۔ اگر گناہ سب کرتا ہے جو سماج کے اندر جس کا کچرا چٹا کھولا جاتا ہے، بڑے شرمندہ سے اپنے چہروں کو، اپنی شکل کو نیچا کر کے رہتا ہے، جھکایا ہوا رہتا ہے، کیوں؟ سماج کے سامنے منہ دکھانے کا لائق نہیں ہے۔ قیامت کا دن بڑے بڑے حاجی ہوگا، ہم عالم دین بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، جاہل بھی ہوگا، سب ہوگا۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قیامت کا دن وہ خوفناک منظر ہوگا، اور ہمارا کچرا چٹھا جب ہمیں دے دیا جائے گا تو ہم ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو موبائل چلانے والوں، موبائل سے چیٹنگ کرنے والوں، سارے غلط کام کرنے والوں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھا لو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان کا پکڑ کے عالم، ان کا مواخذہ کا عالم، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اگر تمہارے دلوں میں گھس جائے، یقیناً اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج کی تقریر تمہیں دل دہلا دینے والی ہوگی، اور تمہاری زندگی میں ایک تبادلہ لے کے آ جائے گی۔ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تیرا باپ نہیں کہے گا، اور بیٹا پڑھ رہا ہے تو باپ کو بیٹا نہیں کہے گا۔ یہ زندگی اگر اللہ کے خوف میں تمہارا پلا بڑا ہوا ہے تو تم خود دوڑ کے آؤ گے اور مسجد میں نماز پڑھو گے۔ میرے بھائیوں، تمام برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو شراب ہے، اور تمام برائیوں کو ختم کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز ایسی عبادت ہے جو برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، یہ بڑے اپیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور سنو، میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر 2 منٹ ٹائم رہا تو آپ کو بتاؤں گا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ تھا کہ 3 آدمی کا واقعہ ہے، ان میں سے ایک آدمی کا واقعہ یہ بھی تھا، بہت کسی نے تقریروں میں سنا ہوگا، مختصر انداز میں بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے انسان کو روکتا ہے، خوف الہٰ کیسے انسان کو روکتا ہے، اللہ کا خوف کیسے انسان کو روک دیتا ہے گناہوں سے۔ اور ایک چیز، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ يَكْتَالُونَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ایک سورہ ہے سورۃ المطففین کے نام سے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ناپ تول کے بارے کہا ہے کہ جب کوئی ڈنڈی مارتا ہے نا تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ دنیا کی نگاہیں ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے نگاہیں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔
بزرگوں دوستو، اس لیے گناہ جب بھی کرو تب سوچو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بنو اسرائیل کا واقعہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، بالکل گناہوں میں تیار، لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بس ایک ہی چیز کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ مجبور خاتون تھی، چچا جات بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، آیا اور کہنے لگی، آئے میرے چچا جد بھائی، مجھے کچھ روپے کی ضرورت ہے، سخت مجبوری نے مجھے کھینچ لائی ہے، آئے میرے چچا جد بھائی مجھے کچھ رقم دے دیجئے، مجھے کچھ درہم دے دیجئے، کیونکہ میرے بچے بھوکوں سے بلبلا رہے ہیں، میرے شوہر بیماری میں مبتلا ہے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ان کو بڑی اس میں جلدی تھی، اور ان کا وہ چچا جد بھائی بھی اس کا منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ بچپنانے میں عشق چلایا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا یا 100 روپیہ دوں گا۔ میرے بھائی جو ذرا سوچو اس واقعے سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اور دیکھو ایک رات کے لیے تمہیں میرے پاس رہنا پڑے گا، کیا تم رہو گی؟ تیار ہو؟ مجبوری تھی۔ بات جب چچا جاد بھائی نے کہا تو سوچنے لگی بیٹھ کر کے، کیا کروں اللہ، اگر میں بات نہیں مانتی ہوں تو میرا بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، میرا شوہر بیمار ہے، ٹھیک ہے بات میں طے ہو گئی، وعدہ کر لی، ٹھیک ہے میں کل رات کو آؤں گی۔ آنے کے بعد بالکل موسم گرم ہے، تیار ہے، گناہوں میں بس لت پت ہونے ہی والے ہیں، اتنے میں ان کا چچا جد بہن، ان کی وہ بہن کہنے لگی، آئے اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے بھائی، آئے میرے چچا کے بھائی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، میری اس مہرانہ کو تو توڑنے کی کوشش نہ کر جس کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں توڑا ہے۔ آئے میرے بھائی، میرا اس لیے تو نہ کر تاکہ میرے رب العالمین کا جو فرشتہ ہے مجھے جہنم لے کے چلا جائے۔ وہ بھائی جو زندگی بھر گناہ کا کام کرتا رہا، کتنی لڑکیوں سے زنا کرتا رہا پیسوں کے بل بوتے پر، جب اللہ کا نام آیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اسی حال پر۔ اے میری بہن، تم تو ابھی کسی سے گناہ بھی نہیں کیے ہو، آج بس میرے سے وعدہ کیے ہو، آئے ہو، ابھی گناہ کیے بھی نہیں، اللہ کا ڈر اتنا، میں نے کتنا جو کیا ہے۔ تو ایک دن قیامت کا دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میرے سفارش کے لیے اتنا کہہ دینا، اللہ جب تیرا نام لیا تھا تو تیرے نام سے ڈر گیا تھا، اور ڈرنے کے بعد کبھی انہوں نے گناہ کا کم انجام نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تقریر سننے سے زیادہ عمل ہونے کی کوشش کرو۔ آج کی تقریر میرا مشن تھا کہ آپ کو نیت کے بارے بتاؤں اور حلال روزی کے بارے بتاؤں، عبادت کا معیار بتانا چاہتا تھا، لیکن موضوع ہی ایسا مجھے پلٹ دیا، تقریر ہی ایسا مجھے آمادہ کر دی کہ میں نے اللہ کا ڈر کے بارے بتایا کہ آپ نے بہت سارے تقریریں سنی ہے، اور میرے ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں آپ کو بھی میں نے سنایا، میری بھی تقریر آپ نے سنی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو العالمین اس مختصر وقت پر، اس لہرا فلباری کے جامع مسجد پر، اللہ جتنے بھی اللہ تیرے خوف و دہشت کے بارے ہم نے باتیں کی، اللہ ہر ایک سامعین کے دل پر اللہ تو کوٹ کوٹ کر بھر دے اللہ تیرے خوف۔ کہیے آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو بچا سکتا ہے، صرف گناہ آپ کو بچا سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ با ایک وقت آواز سے کہیے اللہم آمین۔ اللہ ہم سبوں کے اندر، اللہ تو کوٹ کوٹ کر تیرا ہر تنہائی میں، اکیلے میں اور اندھیرے میں، رات کے تیا حصے میں اللہ تیرے دل کا خوف اور تیرا ڈر اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، آمین۔ میں ہی سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔